اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقین واتل علیہم اور سنا ان کو حال نبأ ابنی آدم بالحق کے واقعی آدم کے دو بیٹوں کا اذ قربا قربانا جب نیاز کی دونوں نے کچھ نیاز فتقبل من احدہما اور مقبول ہوئی ایک کی ولم یتقبل من الآخر اور نہ مقبول ہوئی دوسرے کی قال لأقتلنک کہا میں تجھ کو مار ڈالوں گا قال انما یتقبل اللہ من المتقین وہ بولا اللہ قبول کرتا ہے تو پرہیزگاروں سے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان اہل کتاب کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا یعنی حابیل و قابیل کا قصہ صحیح طور پر پڑھ کر سنائیے تاکہ ان کو انتساب بالصالحین کا گھمنڈ جاتا رہے جس کا نحن ابناء اللہ میں اظہار ہو رہا ہے، اور وہ قصہ اس وقت ہوا تھا جب کہ دونوں نے اللہ تعالیٰ کے نام کی ایک ایک نیاز پیش کی اور ان میں سے ایک کی یعنی حابیل کی تو مقبول ہو گئی اور دوسرے کی یعنی قابیل کی مقبول نہ ہوئی، کیونکہ جس معاملے کو فیصلے کے لیے نیاز چڑھائی گئی تھی اس میں حابیل حق پر تھا، اس لیے اس کو نیاز قبول ہو گئی، اور قابیل حق پر نہ تھا اس کی قبول نہ ہوئی، ورنہ پھر فیصلہ نہ ہوتا بلکہ اور خلط و اشتباہ ہو جاتا جب وہ دوسرا یعنی قابیل اس میں بھی ہارا تو جھلا کر کہنے لگا کہ میں تجھ کو ضرور قتل کروں گا۔ اس ایک نے یعنی حابیل نے جواب دیا کہ تیرا ہارنا تو تیری ہی ناحق پرستی کی وجہ سے ہے، میری کیا خطا، کیونکہ خدا تعالیٰ متقیوں ہی کا عمل قبول کرتے ہیں۔ میں نے تو تقوی اختیار کیا اور خدا کے حکم پر رہا، خدائے تعالیٰ نے میری نیاز قبول کی، تو نے تقوی چھوڑ دیا اور خدا کے حکم سے منہ موڑا، تیری نیاز قبول نہیں کی، سو اس میں تیری خطا ہے یا میری انصاف کر، لیکن اگر پھر بھی تیرا یہی ارادہ ہے تو جان میں نے تو پختہ قصد کر لیا ہے، اگر تو مجھ پر میرے قتل کرنے کے لیے دست درازی کرے تو تب بھی میں تجھ پر تیرے قتل کرنے کے لیے ہرگز دست درازی کرنے والا نہیں، کیونکہ میں تو خدائے پروردگار عالم سے ڈرتا ہوں کہ باوجود یہ کہ تیرے جواز قتل کا بظاہر ایک سبب موجود ہے، یعنی کہ یہ تو مجھ کو قتل کرنا چاہتا ہے، مگر اس وجہ سے کہ یہ جواز اب تک کسی نص جزئی سے مجھ کو محقق نہیں ہوا، اس لیے اس کے ارتکاب کو احتیاط کے خلاف سمجھتا ہوں اور اسے شبہ کی وجہ سے خدا سے ڈرتا ہوں، اور یہ ہمت تجھے کو ہے کہ باوجود یہ کہ میرے جواز قتل کا کوئی امر مقتضا نہیں بلکہ مانع موجود ہے، لیکن پھر بھی خدا سے نہیں ڈرتا۔ میں یوں چاہتا ہوں کہ مجھ سے کوئی گناہ کا کام نہ ہو، گو تو مجھ پر کتنا ہی ظلم کیوں نہ کرے، جس سے کہ تو میرے گناہ اور اپنے گناہ سب اپنے سر رکھ لے، پھر تو دوزخیوں میں شامل ہو جاوے، اور یہی سزا ہوتی ہے ظلم کرنے والوں کی، سو یوں تو پہلے ہی سے قتل کا ارادہ کر چکا تھا،
یہ جو سنا کہ مدافعت بھی نہ کرے گا، چاہیے تو تھا کہ کداختہ ہو جاتا، مگر بے فکر ہو کر اور بھی اس کے جی نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا۔ پھر آخر اس کو قتل ہی کر ڈالا، جس سے کم بخت بڑے نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو گیا۔ دنیا میں تو یہ نقصان کہ اپنا قوت بازو اور راحت روح گم کر بیٹھا، اور آخرت میں یہ نقصان کے سخت عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ اب جب قتل سے فارغ ہوا تو اب حیران ہے کہ لاش کو کیا کروں، جس سے یہ راز پوشیدہ رہے کہ کچھ سمجھ میں نہ آیا تو پھر آخر اللہ تعالیٰ نے ایک کوا وہاں بھیجا کہ وہ چونچ اور پنجو سے زمین کو کھودتا تھا اور کھود کر ایک دوسرے کوے کو کہ وہ مرا ہوا تھا اس گڑھے میں دھکیل کر اس پر مٹی ڈالتا تھا، تاکہ وہ کوا اس قابیل کو تعلیم کر دے کہ اپنے بھائی حابیل کی لاش کو کس طریقے سے چھپاوے۔ قابیل یہ واقعہ دیکھ کر اپنے جی میں بڑا ذلیل ہوا کہ مجھ کو کوے کے برابر بھی فہم نہیں، اور غایت حسرت سے کہنے لگا کہ افسوس میری حالت پر، کیا میں اس سے بھی گیا گزرا کہ اس کوے ہی کے برابر ہوتا اور اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ سو اس بدحالی پر بڑا شرمندہ ہوا، اسی واقعے کی وجہ سے جس سے قتل ناحق کے مفاسد ثابت ہوتے ہیں۔ ہم نے تمام مکلفین پر عموماً اور بنی اسرائیل پر خصوصاً یہ حکم لکھ دیا، یعنی مقرر کر دیا کہ قتل ناحق اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو شخص کسی شخص کو بلا معاوضہ دوسرے شخص کے جو ناحق مقتول ہوا ہو یا بدون کسی شر فساد کے جو زمین میں اس سے پھیلا ہو، خواہ مخواہ قتل کر ڈالے تو اس کو بعض اعتبار سے ایسا گناہ ہوگا کہ گویا اس نے تمام آدمیوں کو قتل کر ڈالا۔ وہ بعض اعتبار یہ ہے کہ اس گناہ پر جرت کی، خدائے تعالیٰ کی نافرمانی کی، خدائے تعالیٰ اس سے ناراض ہوئے، دنیا میں مستحق قصاص ہوا، آخرت میں مستحق دوزخ ہوا۔ یہ امور ایک کے اور ہزار کے قتل کرنے میں مشترک ہیں۔ گو شدت و اشدیت کا تفاوت ہوا، اور یہ دو قیدیں اس لیے لگائی کہ قصاص میں قتل کرنا جائز ہے۔ اسی طرح دوسرے اسباب جواز قتل سے بھی، جس میں قطع طریق جو آگے مذکور ہے اور کفر حربی جس کا ذکر احکام جہاد میں آ چکا ہے، سب داخل ہیں۔ قتل کرنا جائز بلکہ بعض صورتوں میں واجب ہے، اور یہ بھی لکھ دیا کہ جیسا ناحق قتل کرنا گناہ عظیم ہے، اسی طرح کسی کو قتل غیر واجب سے بچا لینا، اس میں ثواب بھی ایسا ہی عظیم ہے کہ جو شخص کسی شخص کو بچا لے تو اس کو ایسا ثواب ملے گا گویا اس نے تمام آدمیوں کو بچا لیا۔ غیر واجب کی قید اس لیے لگائی کہ جس شخص کا قتل شرعاً واجب ہوا اس کی امداد یا سفارش حرام ہے، اور اس مضمون احیا کے لکھنے سے بھی تشدید قتل کی ظاہر ہو گئی کہ جب احیا ایسا محمود ہے تو ضرور قتل مذموم ہوگا، اس لیے اس کا ترتب و تسبب بھی بواسطہ عطف کے آیت من اجل ذالک پر صحیح ہو گیا، اور بنی اسرائیل کے پاس اس مضمون کو کے لکھ دینے کے بعد ہمارے بہت سے پیغمبر بھی دلائل واضح نبوت کے لے کر آئے اور وقتاً فوقتاً اس مضمون کی تاکید کرتے رہے، مگر پھر اس تاکید و اہتمام کے بعد بھی بہترے ان میں سے دنیا میں زیادتی کرنے والے ہیں اور ان پر کچھ اثر نہ ہوا، حتیٰ کہ بعض نے خود ان انبیاء ہی کو قتل کر دیا۔ ان آیات کا ترجمہ اور مختصر تفسیر یہاں پر میں نے بیان کی ہے، اور دوسرے حصے میں اس آیات کے دوسرے حصے کے معارف و وسائل میں قصہ حابیل اور قابیل پر انشاءاللہ نظر ڈالیں گے، اور وہ میں دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ اپلوڈ کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔